بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو مسلم بھائی بھائی اس عنوان سے ایک گانا کسی معروف ایکٹر نے گایا اور ہم سے یہ سوال کیا گیا کہ اس میں جو الفاظ پڑھے گئے ہیں، گائے گئے ہیں، اسلامی نقطہ نظر ان کے بارے میں کیا ہیں۔ مثلاً یہ کہا گیا کہ اس میں یوں کہا گیا ہے کہ رمضان میں رام اور دیوالی میں علی۔ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور یہ جو تصور ہیں ہندو مسلم بھائی بھائی، اس حوالے سے صحیح بات کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ پیش نظر رہے، ملحوظ نگاہ رہے کہ اسلام امن و آشتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے، پیار کا دین ہے، اور مسلم ریاست میں اگر کوئی غیر مسلم آ کر رہتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، یعنی اہل کتاب سے ہو یا وہ کفار سے ہو، آ کر رہے تو اس کے جان مال اور ان کے جو مقدس مقامات ہوتے ہیں اس کی حفاظت کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض اوقات اس طرح کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ بڑے متشدد ہیں، متعصب ہیں، کہ وہ تو امن کی بات کر رہے ہیں، پیار کی بات کر رہے ہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی کی بات کر رہے ہیں اور آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا واضح نقطہ نظر ہے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، غیر مسلم ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بنیاد ہے اس بنیاد میں اختلاف ہے کہ جو ہندو قوم ہے وہ بت کو اپنا خدا مانتی ہے اور ہم بت پرستی کو کفر سمجھتے ہیں، کفر مانتے ہیں، کفر جانتے ہیں اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب غالباً اس کے پیچھے جو مقصد ہوگا وہ مقصد ہوگا اتحاد، یعنی یہ جو گانا بنایا گیا ہوگا اس کا مقصد اتحاد ہوگا اور افتراق سے بچانا ہوگا۔ میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ صحیح مقصد کے لیے حقائق کو مسخ نہ کریں۔ مثال کے طور پر یہ کہنا کہ رمضان میں رام، آپ مجھے بتائیے کہ رمضان کا رام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رمضان کا ہندو مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رمضان تو مسلمانوں کی عبادت ہے جس میں روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہ حقیقت کو مسخ کرنا ہے۔ پھر یہ کہنا کہ دیوالی میں علی، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ راشد ہیں اور امام الاولیاء ہیں، آپ کے ذکر کو دیوالی سے جوڑنا، یہ ہمارا مذہب اس کی نہ صرف نہ اجازت دیتا ہے بلکہ اس عمل کو ناجائز اور حرام سمجھتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے کام نہ کیے جائیں دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے، اور اگر کبھی ایسا ہو تو حقائق کو پڑھ لیا جائے۔ اس سے دوسری اقوام جیسے ہماری جو مسلم قوم ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، چونکہ یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے اور ہمارے نظریے کے بھی خلاف ہے، اور اس کا ہرگز مطلب تشدد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو اپنا دائرہ ہے آپ اس میں رہتے ہوئے گفتگو کریں، آپ اسلام کی خود ساختہ تشریح نہ کریں۔ اس کی وجہ سے انتشار اور افتراق کی فضا پیدا ہوتی ہے اور اسلام اس بات کی بالکل اجازت نہیں دیتا، اور اسلام میں اس چیز سے واضح طور پر منع کیا گیا ہے۔ تو شرعی طور پر اسلامی نقطہ نظر سے یہ بات کہنا بالکل غلط ہے۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ نظریے پر قائم قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام انہیں قتل عام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتداءً عرض کیا، اور ہمارے ملک پاکستان سے چونکہ میرا تعلق ہے تو ہمارے یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، ہمارے یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور ان کے جان مال کی حفاظت کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ لیکن اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ بالکل غیر شرعی ہیں، غیر اسلامی ہیں۔ رمضان کا رام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیوالی کا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میرے مخاطب بھی اس وقت مسلم امہ ہے۔ جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں، جب کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے تو فوراً وہ سننا شروع کر دیتے ہیں، لطف مل رہا ہوتا ہے، گہرائی میں جا کر نہیں سوچتے۔ جب آپ کے مذہب کے حوالے سے حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہو تو ہم سب کو چاہیے، مجھے چاہیے، میرے تمام بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو کنڈیم کریں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔